نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. جناب برادر گرامی قاری غلام مصطفیٰ شاہ صاحب محترم جامعہ ابرار العلوم بابلپور، حضرت مفتی ارشاد صاحب دامت برکاتہم، قاری ادریس صاحب، قاری الطاف صاحب، اور ہمارے والد صاحب کے ہم وطن حافظ عبدالباسط حسانی صاحب، اور حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، الحمدللہ اس سال بھی نہ چاہتے ہوئے بھی حاضری ہو گئی. مصروفیت بہت تھی، قاری صاحب سے معذرت کی کوشش کی لیکن قاری صاحب نہیں چھوڑتے تو پھر آ گئے. چلے تو سردی میں تھے لیکن یہاں آئے تو ماشاءاللہ گرمی محسوس ہوئی. یہ ایمان کی گرمی ہے، یہ جوش کی گرمی ہے، اجتماع کی گرمی ہے. میں سب سے پہلے اس مجمع میں آپ حضرات سے بھی اور اپنے آپ سے بھی تعجب کرتا ہوں کہ شہر کے سب سے بڑے عالم بزرگ حضرت مولانا مفتی عطا الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے. بڑی پرانی ان کے ساتھ قربتیں اور محبتیں تھیں. ان کے چھوٹے بھائی مفتی ابو بکر صاحب جو جامعہ اسلامیہ مڈل ٹاؤن کراچی میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ طالب علمی کے زمانے سے ہماری دوستی تھی. اور پھر جب میدان عمل میں آئے تو مفتی صاحب سے وفاق المدارس کے توسط سے، جامعہ مدنیہ کے توسط سے، دوست احباب کے ہاں ملاقات کے توسط سے پچھلے سال چند ماہ پہلے میں قاری حبیب الرحمان صاحب کے ادارے میں حاضر ہوا تو ڈاکٹر غلام نبی صاحب کے ہاں ان سے آخری میری ملاقات ہوئی تھی. کافی دیر بیٹھے رہے، بڑی محبت فرماتے تھے. بہرحال اتنے بڑے بڑے علماء کا جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. ان بزرگوں اور علماء کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ فتنے دبے رہتے ہیں. یاد رکھو، خیر کا کام تو انسان وہی کرتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے یا جو اس کی صلاحیت ہے. اگر ایک حافظ ہے تو وہ قرآن کی خدمت کرے گا، عالم ہے تو حدیث کی خدمت کر لے گا، بخاری پڑھا لے گا. اگر وہ تبلیغی ہے تو تبلیغ میں وقت لگا لے گا، مجاہد ہے تو جہاد میں وقت لگا لے گا. لیکن سب سے بڑا فائدہ جو بزرگوں کا ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں دین کا کام کر رہے ہیں، ان بزرگوں کے سائے کی وجہ سے اس میں رکاوٹ نہیں آتی. بات یہ ہے، اس کو بات سمجھتے نہیں ہیں لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا حذیفہ بن یمان سے کہ میں فتنوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا فتنے تو انسان کے گھر میں چھوٹے موٹی معاملات پیش آتے ہیں لیکن نماز روزے سے معاف ہو جاتے ہیں. کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں وہ فطرے پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہر کی طرح آتے ہیں اور ہر چیز بہا کے لے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے
اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. ان کا دروازہ ٹوٹے گا کھلے گا؟ کہا ٹوٹے گا. کہا انا للہ، پھر تو بند ہونا مشکل ہے. تو کسی نے پوچھا حذیفہ بن یمان سے، کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ خود ان کی ذات وہ دروازہ ہے جو فتنوں کو روکے ہوئے؟ کہا ہاں، جس طرح صبح فجر کے بعد جس طرح رات کے بعد صبح آتی ہے، اس سے بھی زیادہ ان کو یقین تھا کہ ان کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جو فتنوں کے سامنے بند ہے. یہ ایک بڑے اہم نقطے کو میں بیان کر رہا ہوں جو شاید آپ نے کبھی سنا ہو. آپ کہیں بھی ہیں، شہر میں کہیں بہاولپور میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ہاں جو اللہ والے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بڑے علماء ہوں گے، ان کے سائے کی وجہ سے آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں گی، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. آپ کی دنیاوی معاملات سیدھے ہوں گے، کیونکہ فتنہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے کل فتنہ شد من القتل، کیونکہ فتنہ ایسے ہے جیسے تیز رفتار گھوڑے کا پاؤں میں زنجیر ڈال دی جائے، اس کی ساری رفتار ختم ہو جائے گی، وہ زنجیر اس کو کسی منزل پر نہیں پہنچنے دے گی، اس کی ساری صلاحیت وہیں پر دفن ہو جائے گی. ہم تاریخ دہر میں دیکھتے ہیں جب فتنے آئے اور ان کا کوئی سد باب نہیں ہوا تو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ بہ گئے، پتہ بھی نہیں چلا، ان سے کوئی کام نہیں ہوا، چھوٹا سا بھی کام نہیں کر سکے، وہ دین کا اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ سکے، وہ ایسے ہی چلے گئے. کسی نے لکھ دیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی بڑا آدمی تھا، لیکن اس سے کام نہ ہوا. اس لیے بہرحال میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں، اور یاد رکھو جب کوئی اس طرح کی شخصیت جائے، دکھ کو محسوس کرے، ایصال ثواب کرے، تاکہ اللہ نعم البدل عطا فرما دے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی تھوڑی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے امام غزالی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے مولانا رومی پیدا فرمائے، شمس تبریز پیدا فرمائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ شمس تبریز جیسے بزرگوں کو لا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رومی جیسے بزرگوں کو لا سکتے ہیں. کوئی کرسی خالی نہیں ہے، ہر کرسی کے اوپر کوئی نہ کوئی بزرگ ایک جاتا ہے. پھر ان لوگوں کی یہ الگ بات ہے اگر وہ لوگ آہو فغاں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ان کی سیٹ پر الاٹ کر دیا جاتا ہے، ورنہ وہ سیٹ ہی دوسری جگہ الاٹ کر دی جاتی. کان کھول کر سن لو، سیٹ تو پوری ہونی ہے پر وہاں نہیں ملتی، کہیں اور چلی جاتی. اور اگر لوگ اس کو محسوس کریں پھر دوبارہ وہی الاٹمنٹ ہو جاتی ہے. اللہ کے ہاتھ میں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کیا بخارا سمرقند میں بزرگوں علماء کی کمی تھی؟ سارے نقشبندی بزرگ وہاں دفن، سارے محدثین وہاں دفن، سارے فقہا وہاں دفن. لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے جانے والوں کی قدر نہ زندگی میں کی نہ ان کے بعد. اللہ نے وہ سیٹیں ہندوستان میں منتقل کر دی. یہاں محدثین بھی پیدا ہو گئے، مجاہدین بھی پیدا ہو گئے، مورخین بھی پیدا ہو گئے، قراء بھی پیدا ہو گئے، فقہا بھی پیدا ہو گئے. وہ سارے کا سارا لا کر یہاں پیدا کر دیا. اور پھر پوری دنیا میں یہ بات آج بھی پوری دنیا میں بات آشکارا ہے، اگر قرآن اور حدیث کی خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر کہیں ہو رہی ہے تو صرف پاکستان وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ خدمت ہو رہی ہے اور آزادی کے ساتھ ہو رہی ہے. اور جگہ بھی ہندوستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، لیکن وہاں ایسی آزادی نہیں جیسے تمہارے آزادی ہے. ایسی آزادی نہیں ہے. وہ کرتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں، اور یہاں تو قاری صاحب بھی کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن تو قاری صاحب قاری صاحب بھاری صاحب ہیں، یہ بھاری صاحب ہیں. الحمدللہ دیکھ لو ہمارے علماء جس محاذ پر بھی کھڑے ہیں، کوئی بھی محاذ ہے، بلا خوف و خطر کھڑے ہیں. یاد رکھو جب حریت کاملہ ہوتی ہے تب خدمت ہوتی ہے. دین کی خدمت دب کے نہیں ہوتی.
دب کے تو ڈنڈی ماری جاتی ہے، جب ڈنڈی مارو گے تو دین کی خدمت کیسے ہوگی؟ یہ تو یہودیوں کے علماء کی صفات بیان کیے ہیں، خوف کی وجہ سے، بادشاہ کے خوف کی وجہ سے مسئلے بدل دیتے تھے، قوم کے دباؤ کی وجہ سے مسئلے بدل دیتے تھے، مال کی وجہ سے مسئلے بدل دیتے تھے، لیکن الحمدللہ ان علماء جو رسول اللہ کے وارثین ہیں ان کی صفات نہیں ہے، ان کو کسی کا خوف نہیں ہے، ان کو کسی کا لالچ نہیں ہے، ان کو کسی کا پریشر نہیں ہے، عوام ہو، خواص ہوں، بادشاہ وقت ہو، مال و دولت ہو، ان نے حضرت لدھیانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے وہ ہم تو ناقل ہیں، ہم تو وہی بات سنائیں گے جو رسول اللہ نے سنائی ہے، تم کچھ بھی کر لو، ہم بات بنائیں گے نہیں، بات سنائیں گے۔ بنانا اور ہے، سنانا اور یکتمون بایدیہم، ان کے علماء اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یہودیوں کے، پھر کہتے ہیں کہ یہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، نہیں یہاں نہیں، یہ تو ناقل ہیں، پیغمبر السلام کی باتوں کے ناقل ہیں، فقہا کی باتوں کے ناقل ہیں، اسلاف کی باتوں کے ناقل ہیں، یہ اپنی طرف سے بنانے والے نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ امام بخاری نے کتاب العلم میں نقل کیا ہے، اور وہ شان آج ہمیں ہمارے علماء میں نظر آتی ہے، اور وہ ان مدرسوں کی برکت ہے، یہ جہاں آزادی سے دین کی خدمت ہو رہی، جہاں آپ جیسے محبت کرنے والے قاری صاحب کو کوئی ایسا پروٹوکول نہیں چاہیے کہ حکومت کے نمائندے آ کر ان کو شاباش دے کہ تم نے اتنے بچے فارغ کیے۔ آپ کا پروٹوکول چاہیے کہ تم کہو کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بچے فارغ کیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد عوام کے ساتھ اور عامت المسلمین کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ خواص تو بڑے بڑے مجرم بڑے ہوتے ہیں، ان کی تو اپنی ایف آئی آر درج ہے اوپر، وہ تیرے میرے لیے کیا کریں گے؟ اپنا بدل ان کا کیا بنے گا؟ کل کو وہ بھی مولویوں کا منہ دیکھیں گے، مولوی صاحب تینوں میں چاپ ہوا اسی کوشچن میرا خیال کر لیں۔ ایک عالم دین امام رازی نے لکھا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے حوالے سے رسول اللہ فرمایا ایک عالم دین اتنے لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے جتنے آسمان کے ستارے، اور حافظ قرآن تو 10 کی پکی بات ہے، 10 کی پکی بات ہے۔ مجاہد، شہید، عالم، طالب علم، حافظ، قاری یہ سفارش کریں گے، پہلے وسلم کی سفارش ہوگی، اس کے بعد ان کو اجازت ہوگی، یہ رسول اللہ کے ساتھ معاون بن کر جہنم سے نکالیں گے، وسلم کے زیر سایہ جا کر جہنم سے نکلے۔ اس لیے لکھا ہے کہ علماء کی جماعت، حفاظ کی جماعت، قراء کی جماعت پل صراط پر چڑھنا چاہے گی، روک دیں گے فرشتے، نہ ابھی نہ جاؤ۔ کہتے کیوں بھائی کیوں نہ جائیں؟ دیکھو لاٹ و نامہ لے کر آئے، جنت الاٹ ہے، ہمیں حساب کتاب سے فارغ ہو کر چڑھنے کے لیے آئے ہیں، کہ نہ وہاں گیا واپس نہیں آتا، تو یہ جہنم میں جو بیچارے چلے گئے اپنی کوتاہی سے، ان کو کون نکالے گا؟ رب نے تو تمہاری سننی ہے، کسی اور کی تو سننی نہیں، آج تو تمہاری سنی جائے گی، دنیا میں تو نہیں تمہاری سنی جاتی تھی، اور دنیا سنانے کی جگہ بھی نہیں، اور سنا بھی لو تو کون سا بات پوری ہوتی؟ کیوں بھائی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، تم نے کہا یار آج تو مرغی کھانی ہے، لبی مرغی اس دن نہیں ملی، دال کھانی پڑی، کیونکہ جوتے کھانے پڑے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک بزرگ نے کہا جی اللہ میاں میں نے فلاں چیز کھانی ہے، وہ کوئی چور بھاگا جا رہا تھا، وہ چور تو نکل گیا، تھانے والے نے کہا کہ یار اپنا کھاتا پورا کرو ورنہ بڑے پوچھیں گے، تو بزرگ کو پکڑ کے لے گئے، وہاں گئے تو وہ جناب اب ان کو کوئی جان پہچان نہیں، بعد میں کسی کو پتا چلا تو حضرت صاحب تو جیل میں، وہ جلدی سے گھر سے کھانا پکوا کے لایا، پہلے تو بھئی حضرت پتہ نہیں کب سے بند کیا ہوا ہے، جا کر اور پھر کہا کہ بھئی تم ان کو پہچانتے نہیں کون ہے؟ انہوں نے گورنر کو اطلاع کی، اور گورنر بھاگا آیا، حضرت کے سامنے کھانا رکھا تو حضرت ہنسنے لگ گئے، تو انہوں نے کہا حضرت مشکل میں ہنس کیوں رکھا؟ ہنس نہیں رہا، میں نے یہ کھانا کھانے کی تمنا کی تھی، لیکن یہ نہیں مانگا تھا کہ آپ فیس کے ساتھ ہو، تو کھانا تو مل گیا لیکن جیل میں ملا۔
میرے دوستو، حریت کاملہ، کامل آزادی کے ساتھ جب دین کی خدمت ہوتی ہے پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ قرآن عالم دین پیدا ہوتے ہیں یہ آسانی سے۔ یہ اس کے لیے جو موسم ہے نا وہ آزادی کا موسم چاہیے، قید کے موسم میں نہیں پیدا ہوں گے، قیدی موسم میں ایسے نہیں پیدا ہوں گے، آزاد موسم چاہیے، ورنہ پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی جن ملکوں میں ہر جگہ ترتیب ہے لیکن ایسے علماء نہیں ہے، ایسے استاد، ایسے قاری پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ فصل تو پیدا ہو رہی ہے لیکن ان کو گھن لگا ہوا ہے، ان کو کیڑا لگا ہوا ہے، سلامتی والی فصل نہیں ہے۔ میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، بچے حفظ کر رہے ہیں، بچے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ گیا، حدیث کا سبق تھا، مجھے دعوت دی کہ پرانا مدرسہ ہے، طالب علم پہلے تو باہر بیٹھے ہوئے گراؤنڈ میں سگریٹیں پی رہے تھے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اندر محدث صاحب بھی کش لگا رہے تھے اور سوٹا لگا رہے تھے، جس کو سوٹا کہتے ہیں، جاتے میں نہیں ایسے کر کے سوٹا۔ بعد میں سبق کے لیے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ، منہ میں سے تمباکو بھی بو آئے اور حدثنا ہو رہی ہے۔ یہ تصور ہے؟ ہمارے یہاں تصور ہے؟ تم بھی فرشتے سمجھتے ہو ان کو، ان علماء کو بھی ان کو فرشتے سمجھتے ہو؟ اس سے بہت سے کہہ دیتے بھائی یہ ایسا تقاضا، لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہ ہو یہ نہ ہو۔ بھائی میں کہا لوگوں کا اعتقاد ہے، ہمیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر فرشتوں والی صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تشبہ بالملائکہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں میری ذات کے ساتھ مشابہت اختیار کرو، یعنی جس طرح میں جواد ہوں، سخی ہوں، میں اس طرح کے اپنے اندر صفات پیدا کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ تو حکم ہے۔ اب بعد میں موتن سے میری ملاقات ہوئی، حالانکہ میرے ساتھ جو گئے تھے ان میں کوئی عالم نہیں تھے، لیکن سارے ماشاءاللہ وہ ساتھ رہنے کی برکت سے داڑیوں والے ہو گئے۔ صحبت اثر کرتی، جب ببر شیر کے ساتھ رہو گے تو ببر شیر بن جاؤ گے، تم بکری کے ساتھ رہو تو بکری بن جاؤ گے۔ ایک شیر بکریوں کے ساتھ رہتا تو میں کرتا تھا، ایک دن ببر شیر نے پکڑ لیا اور دو مارے تھپڑ اس کے، خبیث کیا پہ کرتا ہے تم؟ کہنے نہیں میں تو یہ بکری، یہ میرا ابا ہے، یہ میری اماں ہے، اور چشمے پر لے گیا۔ انہوں نے کہا یہاں دیکھ تیری شکل کس سے ملتی ہے؟ انہوں نے کہا اتنی ہیبت ناک شکل، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اب اس کے اندر کا شیر جاگا، کر کے ایسا آواز نکالی تو ساری بکریاں بھاگنے، وہ بکرے بھی بھاگنے جو سینگ مارتے تھے اس کو، کیونکہ شیر کے تو سینگ نہیں ہوتے، پنجہ مارنا آتا نہیں تھا اس کو، سینگ تھے نہیں تو سینگ بہت کھاتا تھا وہ۔ اب جو آواز نکالی سب بھاگے۔ انہوں نے کہا دیکھا بزرگوں نے لکھا ہے جب خدا کے شیروں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی شیر بن جاؤ گے، بکری نہیں بنو گے۔ ابھی تو بکری بنے پھرتے ہم سارے، کیونکہ بکریوں میں رہتے ہیں نا، عوام لوگوں میں رہتے ہیں، اس لیے بکری بنے پھرتے، شیروں کے ساتھ رہتے تو شیر بن گئے۔ اللہ نے مومن کو شیر بنایا، اس لیے میرے شیخ کو شیر بہت پسند تھے۔ جب کسی ملک میں جاتے شیر دیکھنے جاتے، بنگلہ دیش میں گئے تو سندر بن کا وہ جنگل جس میں سب سے خطرناک شیر ہوتے ہیں، بنگال ٹائیگر، اس جنگل میں میرے شیخ نے 3 دن قیام کیا جنگل میں شیر دیکھنے کے لیے کہ جنگل میں کیسے رہتا ہے۔ 200 آدمی پہرا دیتے تھے۔ بنگلہ دیش والے نے کہا یہ تو بڑا خطرناک ہے، لیکن شیخ کا حکم تھا، آپ مرید ہوں آپ چھڑ دیں شیخ نو کلا جی شیر کی کرامت ظاہر ہو جائے گی، آپ پہ شیر بن جائے گا۔ 200 آدمی پہرا دیتے تھے رات کو، 3 دن وہاں رہے۔ تو شیر کیوں پسند تھے؟ شیخ نے فرمایا مجھے اس لیے پسند ہے کہ شیر جو ہوتا ہے ایک تو ووٹ نہیں مانگتا، ہمیشہ بادشاہ بنا رہتا ہے، ووٹنگ نہیں، ورنہ تو بندر اس کے خلاف ووٹنگ کرے تو بندر جیت جائیں گے نا، لیکن وہ ایک دھار مارتا ہے بندروں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ وہاں ووٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیر ہمیشہ دریا میں بہاؤ کے خلاف چلتا ہے۔ اگر پانی جا رہا ہے مغرب کی طرف تو مشرق کی طرف وہ کاٹے گا،
اس لیے کہ وہ کہتا ہے میری طاقت، میں بہاؤ کے ساتھ تو بکری بھیڑ گائے جائے، میں ایسے کیوں جاؤں؟ تو اپنی طاقت کی وجہ سے مخالف سمت میں کراس کر کے وہ جاتا ہے۔ تو مومن کو بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے، زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت تھانوی کسی نے لکھا جی لوگ کیا کہیں گے، کہا تو لگائی ہے۔ لگائی سمجھتے ہو؟ لگائی عورت کو کہتے ہیں، سمانی کو آنکھ دینے، زال کو آنکھ دینے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ کئی لوگوں تو میں سن لوں، کہ تم لگائی ہو، لوگ کیا کہیں گے، تم لگائی ہو جو ڈرتے ہو۔ تم کہا میں بھی لوگ ہوں، میں کیوں تم سے ڈروں؟ میں رسول اللہ کے راستے پر چلوں تو میں ڈروں، تم شیطان کے راستے پر چلو نہ ڈرو۔ میں عبد الرحمن ہوں، تم عبد الشیطان ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تمہیں ڈرانے کا حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ شیطان کو ڈراؤ، لا حول ولا قوت، شیطان کو ڈراؤ۔ تو مومن کیوں ڈرے؟ رسول اللہ کے راستے پر چلنے والا ڈرے، شیطان کے راستے پر چلنے والا ڈرے۔ زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ اس لیے شیروں کے ساتھ رہو گے تو شیر بن جاؤ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کا فضل ہے، ایسے ایسے حفاظ اور قراء۔ خیر وہ میرے موتم صاحب کے ساتھ جب بیٹھک ہوئی، اور وہ جو لوگ تھے وہ عوام تھے، تاجر تھے، کچھ تھا، لیکن داڑیاں رکھی ہوئی، اس طرح کا لباس، رونے لگا وہ۔ میں کیا کیوں روتے ہیں؟ کہ کاش ہمارے ہاں بھی ایسے استاد ہوں اور ایسے شاگرد ہوں۔ تمہیں تو رات دن دیکھنے ملتے، اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے۔ بخارا والوں سے جا کے پوچھو، سمرقند والوں سے جا کے پوچھو، میرے والد صاحب کے وطن والوں سے پوچھو، یہ بچہ ہمارے والد صاحب کے وطن کا ہے، چین کا ہے۔ 150 مدرسے تھے ختن میں جہاں میرے والد صاحب رہنے والے تھے، 150 مدرسے۔ آج چلے جاؤ تمہیں مسجد بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ آج میں اور آپ اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، علماء کو بھی فرماتے، قراء حفاظ کو بھی، عوام کو بھی جو چندہ دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے پیغمبر کا خون بھی طائف کے پہاڑوں پر گرا دیا، جبکہ پیغمبر کے خون کے قطرے کی قیمت پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی۔ اللہ نے فرمایا میرا دین بہت قیمتی ہے، دیکھو میرا محبوب بھی پتھر کھا رہا ہے میرے دین کے لیے، اور ساتھ یہ دعا کر رہا ہے علم تو کن ساختنا لیا فلا ابالی، اللہ اگر آپ ناراض نہیں تو مجھے پتھر کھانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کو کہا گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ، مگر جو تیری مرضی کے بندے سے لب ہلا نہ سکے۔ میں اور آپ آج میں کہوں یہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ہو میں نے زندگی لگا دی دین پر، شکر ادا کریں۔ بتاؤ اگر بادشاہ کو کوئی یوں کہے کہ دیکھو جی میں آپ کے ہاں نوکری کر کے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، احسان جتائے، بادشاہ کہے گا بھائی یہاں تو لینے لگی پڑی ہیں، ابھی درخواست کہیں پوسٹ نکالی جائے کہ ہمیں ایک نوکر چاہیے تو ہزاروں کی درخواست آ جائے گی۔ علم مولانا رومی نے فرمایا منت منع کہ خدمت سلطان ہما کنی، احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، منت ازو شناس کی خدمت گزاشتہ، اور اس کا احسان مان کے تجھے اپنی خدمت پہ لگایا ہوا ہے۔ جو چندہ دے رہا ہے اس سے خدا خدمت لے رہے ہیں، جو بچے پڑھوا رہے ہیں ان سے خدا خدمت لے رہے ہیں، جو عالم قاری پڑھا رہے ہیں ان سے خدا خدمت لے رہے ہیں، جو مسجد چلا رہے ہیں خدا ان سے خدمت لے رہے ہیں۔ ورنہ اللہ کسی خدمت کا محتاج نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنا جب گھر بنایا تھا جنت کا موتی بھیجا تھا، جو موتی کا خیمہ تھا خانہ کعبہ کی جگہ پر، قیامت تک اور قیامت کے بعد تک وہ باقی رہتا۔ لیکن جب آدم سلام وہاں پہنچے تو موتی کا گھر اٹھا لیا، آدم مٹی گارے کا بنا۔ اللہ یہ کیا موتی کا تو لے گیا اور مٹی گارے کا، ہاں تجھے ثواب میں شریک نہیں کرنا کہ میرے گھر کا تو معمار بن، میرے تیرے ماننے والے آئیں وہ میرے گھر کے معمار بنے، میرے گھر کے آبادیوں والے بنے۔ اللہ چاہتے ہر جگہ مسجد مدرسے ڈیزائن کیے ہوئے آسمانوں سے نازل کر سکتے تھے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن میں اور آپ کہاں جاتے؟ پتہ نہیں ایک مدرسے کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔
میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر خدا بخشش کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے بہانے۔ علامہ قلیوبی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک آدمی کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اور ایک پل صراط پر عالم چڑھے گا، وہ آواز دے گا مولانا صاحب، وہاں سے نیچے دیکھا تو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ پل صراط کے نیچے جہنم ہوگی۔ کیا مولانا صاحب، ان کا کیا بات ہے، میری سفارش کر دو۔ میں آپ کون ہیں؟ معاف کرنا، میں کبھی آپ سے ملا تو نہیں، میں نے تو صاف بھی نہیں کیا، میرے دل میں ایسی کراہٹ رہتی تھی، لیکن یہاں تو کچھ نہیں بنا، لیکن میں آپ کا محلے دار ہوں۔ کیا کہے گا؟ حدیث میں آتا ہے وہیں سے عرش کی طرف متوجہ ہو کر عالم کہے گا اللہ یہ میرا محلے دار ہے۔ اللہ فرمایا اچھا عالم کا محلے دار ہے، اچھا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھیں، کسی نے کہا فلاں کے لیے دعا کر دو، کہا ہمیں کبھی ملا تھا، کبھی آیا ہمارے پاس یا ہمارے قریب کہیں رہتا تھا؟ نے 10 سوال کیے کہ کوئی تعلق نکل آئے، کہا کہ کوئی تعلق نکل آئے تو میں وہ مان سے اللہ سے کہہ دیتا ہوں اللہ میاں میرا محلے دار ہے، وقت دینا اس کو۔ بس میرے دوستو وقت بہت ہو گیا، بس بیان میں ختم کر رہا ہوں۔ حدیث ہے اشراف امتی، میرے امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ 2 طبقے، ایک حاملین قرآن جن میں حافظ، قاری، عالم سب شامل ہیں، اور اصحاب اللیل اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، راتوں کو خدا کو منانے والے۔ لہذا تم اس طبقے میں ہونا چاہتے ہو، جوانی ہو تو لگاؤ، بڈھے ہو گئے تو بچوں کو لگاؤ، اگر کچھ نہیں تو مال لگاؤ۔ من جاہد غازیا فقد غزا، جس نے غازی کو مال اسباب دے کر جہاد میں بھیجا وہ بھی جہاد میں شریک ہو گیا۔ اور اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے دوستوں کے دوستی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، رات کو اٹھنے کی کوشش کرو، رب کو منانے کی کوشش کرو۔ میرے مرشد فرمایا کرتے داتا مرشد، رات کو استنجے کے لیے اکثر لوگ اٹھتے ہیں، اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت صرف پڑھ لیا کرو، اور کچھ نہیں تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں تمہیں کروٹ تم لو اور جا کر 3 بار کر لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو قیامت کے دن وہ لوگ صحابہ کی جو صفات ہے بالاسحار هم یستغفرون کہ صبح کے تڑکے وہ ہم سے توبہ کرتے ہیں، کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں بھی ان میں شامل فرما دیں گے، تم بھی رات کو استغفار کرتے ہو۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔